السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ایکو کا مطلب ہے ڈبلنگ کرتے ہیں، بالکل سادہ، بالکل سادہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 8 مارچ 2021 بروز پیر ہے۔ یہاں احمد عباس میرج لان، تحصیل سکرن، ضلع نواب شاہ میں آپ کی خدمت میں تقریب ختم بخاری کے اندر موجود ہوں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، ہم اتنی اچھی تقریب میں شریک ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی صحیح بخاری کی آخری روایت کا سبق دیا ہے۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا عبدالقیوم چنہ دامت برکاتہم امیر جمعیت علماء اسلام ضلع نواب شاہ، مولانا مفتی احسان اللہ اور ان سمیت باقی تمام معززین علاقہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے چند باتیں کہنے کا موقع دیا ہے۔ معزز دوستو، آج ہم اہل علم کی مجلس میں ہیں اور خصوصاً مبارکباد کی مستحق ہیں میری وہ اسلامی بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان سے تا حیات دین کی مقبولیت والی خدمت لیتا رہے، اور اللہ پاک اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ معزز ساتھیو، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس خواہش اور اس منت کے ساتھ، اس امید اور لگن کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بنیں گے۔ کل قیامت میں جب ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک مجموعہ ہے۔ جب بندہ عالم یا عالمہ بن جائے تو اس کے لیے یہ تمام کتاب پڑھنا ضروری ہوتی ہے، اور اس کتاب کے بعد اس کو معاشرے میں کام کرنے کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اگر عالم ہو تو اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے، اور عالمہ تو ہو تو ان کے سر پہ خمار پوشی، دوپٹہ پوشی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ علماء ہیں جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج آپ اور ہم تک انہوں نے دین کا تعارف کرایا ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ البدور السافرہ فی امور الاخرہ میں امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 911 ہجری فرماتے ہیں کہ جنت میں جب کسی دینی مسئلے پر کوئی گفتگو ہوگی اور اہل جنت کے عامت المسلمین جو عام بندے ہوں گے وہ کسی مسئلے کی تہ تک نہ پہنچ سکیں گے، تو اس وقت انہیں جنت میں علماء کے پاس جا کر اپنے دینی مسئلے کی تشفی کی اجازت دی جائے گی۔ تو ان علماء کی ضرورت جیسے ہمیں دنیا میں ہے، ویسے انہی کی ضرورت ہمیں آخرت میں بھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارا جینا اٹھنا بیٹھنا آنا علماء کرام کے ساتھ فرمائے۔ معزز دوستو، میں نے آپ
کے سامنے خطبہ میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم کچھ یوں ہے، رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے پیغمبر جو میں نے آپ پہ نعمتوں کا اظہار کیا ہے، آپ اس نعمت کو بیان آگے کریں، امت کو اس نعمتوں سے روشناس کرائیں۔ اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مؤمن اور مسلم بن جاؤں اور میں رسول پاک اور اللہ پر ایمان رکھنے والا بن جاؤں، اس آدمی کو چاہیے وہ اپنی جان سے بڑھ کے، اس آدمی کو چاہیے وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اس آدمی کو چاہیے وہ دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا بن جائے۔ جب بندہ اللہ سے یوں پیار کرنے والا اور رسول اللہ سے اس طرح محبت کرنے والا بنے گا، یہ بندہ مؤمن صادق کہلائے گا، اس آدمی کو سچا مومن کہا جائے گا۔ میرے دوستو، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ پاک نے جمع فرما کر زندہ کیا ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ باقی انبیاء سے یقیناً بڑھ کے ہے۔ اگر میں اس بات کو تھوڑا کھولوں تو آپ کو نظر آئے گا حضور پاک علیہ السلام نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کی ہے۔ تمام انبیاء کرام حضور پاک علیہ السلام کے مقتدی بنے ہیں، اللہ کے رسول نے امام بن کے ان کی امامت فرمائی ہے۔ اور امام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جس جگہ امام نے ٹھہرنا ہوتا ہے، جو جگہ امام کے لیے مختص ہوتی ہے، اس جگہ میں نہ امام کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ امام کے برابر کوئی ہوتا ہے، امام سب سے آگے بھی ہے اور سب سے مقدم بھی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے معراج کی رات رسول اللہ کو مصلی امامت دے کر بتایا خاتم النبیین کا رتبہ، مقام و مرتبہ، حیثیت و ویلیو وہ ہے جو پچھلے انبیاء بھی نہ ان کے برابر ہے نہ ان کے آگے۔ ہم اس نبی کی امت سے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اگر ہم نے دیکھنا ہو تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی مولانا شیخ ولید محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے علوم کے ترجمان ہیں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق ہیں، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا، اس میں رسول اللہ کے بارے میں سوالات کیے، انہوں نے ان کو جوابات دیے ہیں۔ اس سوال اور جواب کو اکٹھا کر کے آج آپ کے اور میرے پاس سیرت کی ایک کتاب موجود ہے، النبی الخاتم، انہوں نے اپنے دوست کو جواب لکھا ہے۔ یہ اس میں تعریف فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا میں ہر بندہ آتا ہے لیکن آ کر ایک وقت تک رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے، گویا ہر بندہ آتا ہے جانے کے لیے، فرمایا وہ ایک ہی شکل آیا آنے کے لیے اور آ کر چھا جانے کے لیے۔ ہمارے پاک پیغمبر آئے ہیں تو چھا جانے کے لیے۔ میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب کوئی بچہ کسی گھر میں ولادت پاتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کے حالات، آنے کے بعد اس کے واقعات، آنے کے بعد اس کی سیرت، آنے کے بعد اس کے چرچے، آنے کے بعد اس کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ ابھی دنیا میں آیا نہ ہو، دنیا والے اس کے تعارف سے ناواقف ہوتے ہیں، دنیا والے اس کی آمد سے لا علم ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے یہ آنے والا کیسا ہوگا، مزاج کیسا ہوگا، عادات کیسی ہوں گی، اطوار کیسے ہوں گے، معاملات کیسے ہوں گے، یہ دنیا کے رہن سہن کیسا اختیار کرے گا۔ یہ ہر بندہ آتا ہے، آنے کے بعد اس کے حالات دنیا پر کھلتے ہیں، دنیا پر روشناس ہوتے ہیں، دنیا پر واضح ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاک پیغمبر ایسے نہیں ہیں کہ آنے کے بعد دنیا نے پہچانا ہو، ایسے نہیں ہیں آنے کے بعد لوگوں نے ان کا علم حاصل کیا ہو، آنے کے بعد لوگوں نے انہیں جانا اور شناسائی رکھی ہو، بلکہ ہمارے پاک پیغمبر وہ ہیں جو ابھی ماں کے پیٹ تو چھوڑو، اباؤ اسلاف اباؤ اجداد کے سلب میں بھی نہیں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب العزت نے ابھی وجود دے کر دنیا میں نہیں بھیجا، لیکن ہمارے پاک پیغمبر کا نام عرش پر پہلے لکھا ہوا۔
آپ مستدرک علی الصحیحین اٹھائیے، امام ابو حاتم نیشابوری المتوفی 405 ہجری رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، رب نے اس کی پیدائش میں ان کو جنت سے اتار کے زمین پر بھیج دیا تو حضرت آدم نے دعائیں شروع کر دی، میرے مولا مجھ سے بھول ہوئی ہے، مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، مجھے اس بھول کی معافی دے دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قرآن کریم بتاتا ہے حضرت آدم نے دعائیں یوں کی، میرے مولا آپ نے معاف کر دیا، ہم تو بڑے خوش قسمت ہو جائیں گے، آپ نے معاف نہ کیا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ بھول ہو گئی، اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ دعا حضور پاک کے قرآن نے بتائی ہے، لیکن ایک دعا اور ہے جو حضور پاک کے فرمان میں ہمیں ملتی ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم فرمان بھی مانتے ہیں، اگر حضور پاک کا فرمان کھولیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا مانگتے ہوئے یوں عرض کیا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معافی عطا فرما دے، معافی عطا فرما دے۔ انہوں نے معافی مانگی ہے، حضرت آدم نے رسول اللہ کے واسطے اور وسیلے سے، اس سے پتہ چلتا ہے ابھی ہمارے پاک پیغمبر دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے، ابھی ہمارے پاک نبی دنیا میں نہیں پہنچے، اللہ پاک نے ان کا تعارف مخلوقات کو پہلے کرا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے یوں عرض گزارش پیش کی، اے اللہ مجھے حضور پاک کے وسیلے سے معافی دے دے، حضور پاک کی وجہ سے معافی دے دے، حضور پاک کے واسطے سے معافی دے دے۔ جب حضرت آدم نے یہ دعا کی، ابھی تک جو دعائیں مانگی تھی ان کو آسمان سے جواب نہیں آیا تھا، ابھی تک آسمان سے کوئی رپلائی نہیں ملا۔ حضرت آدم نے جب یہ دعا مانگی جس میں واسطہ نبوت دیا، جس میں واسطہ ہمارے پیغمبر کا دیا، رب العزت کی طرف سے فوراً جواب آیا۔ اللہ نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم ابھی تو میں نے ان کو دنیا میں پیدا کر کے نہیں بھیجا، آپ ان کو کیسے جانتے ہو؟ گویا حضرت آدم نے یوں سوچا اب تک مانگا جواب نہ آیا، اب مانگا تو جواب آیا، اب کچھ امید بڑھ گئی، اب کچھ معاملات بڑھ گئے، اب معافی کی طرف بات چل پڑی ہے۔ تو حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، میرے اندر روح کو داخل فرمایا، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیتو، میں نے دیکھ لیا، علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں اس بات کے نتیجے پہ پہنچ گیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام ہے وہ عام نہیں اہم ہے، وہ عام نہیں خاص ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ یا رب سألتک بحقہ، میرے مولا میں آپ کو حضور پاک کا حق کا واسطہ دے کر آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم غفرت لک، میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا ولولا محمد لما خلقتک، حضور نہ ہوتے میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے میں نے دعویٰ کیا ہے دنیا میں بچہ آتا ہے، آنے کے بعد لوگ جانتے ہیں، آنے کے بعد دنیا پہچانتی ہے، آنے کے بعد عوام کو شناسائی ملتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر وہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد مخلوقات جانے، آنے کے بعد لوگوں سے شناسائی ہو، آنے کے بعد عوام کو تعارف ہو، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے عرش پہ حضور کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی مذکورہ بات کو کھولیے تو ہمیں دو چار عقیدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا اس میں ہمیں نظر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بھول کی معافی مانگی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ بھی پوچھ سکتا ہے مولانا عجیب بات ہے، آج تک تو سنا تھا لوگ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن آج پہلی بار سن رہے ہیں بھول کی معافی مانگتے ہیں۔ بابا گناہ کی معافی ہوتی ہے، بھول کی معافی تو نہیں
ہوتی، بھول تو معاف ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے خود فرمایا رفیان امتی ان ثلاث، میری امت سے اللہ پاک نے 3 چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان میں پہلی چیز النسیان، پہلی چیز بھول ہے۔ جب بھول کی معافی ہے نہیں بلکہ بھول معاف ہے تو آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی کیوں مانگی؟ توجہ رکھنا، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی کے عظیم پوتے، دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک رہنے والی محترم شخصیت حضرت قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا بات کچھ اور ہے میرے لوگوں، اگر غور کرو، ایک بھول امتی کی ہے، ایک بھول امت کے نبی کی ہے۔ فرمایا جو بھول امتی کی ہے اس پر تو معافی ہے، لیکن جو بھول امت کے نبی کی ہے اس پر اللہ سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ بھول امتی کی نہیں ہے، امت کے نبی کی ہے۔ تو پتہ چلا نبی کا بھولنا اور ہے، امت کا بھولنا اور ہے۔ آپ کہیں گے جب بھول ایک جیسی پھر فرق کیوں ہے؟ میں مثال دیتے ہوئے بات کر رہا ہوں میرے دوستو، دنیا میں بھی بھول کے اندر فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، رمضان المبارک شروع ہے، آپ نے صبح روزہ رکھ لیا، دوپہر میں جب دھوپ چڑھی ہے، موسم گرم ہوا ہے تو آپ کی پیاس کی شدت بڑی ہے، اب آپ کے ذہن میں نہیں رہا میرا روزہ ہے، آپ نے گلاس کولر سے بھرا اور پانی کے 2 گھونٹ پی لیے، بعد میں یاد آیا کہ میں تو روزے سے تھا، میں نے پانی پی لیا، مجھے بتائیے آپ کا روزہ ٹوٹے گا؟ بولتے نہیں ہیں، بتائیں روزہ ٹوٹے گا؟ مجمع جواب دے روزہ ٹوٹے گا؟ بھائی اسٹیج والے مولوی ہیں، میں نے عوام سے پوچھنا ہے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بھول معاف ہے، کیونکہ بھول ہے۔ اب سوال پر قائم رہنا، جواب پر استقامت رکھنا۔ میں ایک بھول اور پیش کر رہا ہوں، اسی طرح دیکھیے مولانا مفتی احسان اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران پیچھے مقتدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مقتدی بھول جاتا ہے کہ میں نماز میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن وہ ہے تو نماز میں۔ مولانا نے تلاوت شروع رکھی ہوئی ہے، ظہر کی سری نماز ہے، اس کے حاشیہ ذہن میں نہیں رہا کہ یار میں تو نماز میں ہوں، وہ بھول گیا، اس نے ساتھ والے سے بات شروع کر دی، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ اچھے ہیں؟ اگر جماعت میں چلو نہ ہو، بندہ اکیلا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، نفل کے دوران نماز کے اندر وہ بندہ ساتھی کے سلام کا بھول کے جواب دے دے، یہ کوئی بندہ پوچھے بھائی آپ کیسے ہیں، وہ کہ الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں، یہ بندہ بھول کر بول لے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولتے نہیں ہیں، ہو جائے گی؟ عوام بولے ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ نے ابھی کہا بھول تو معاف ہے، جب بھول معاف ہے روزہ ہو گیا تھا، جب بھول معاف ہے تو نماز کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کہیں گے جی بابا بات اور ہے، روزے دار کا بھولنا اور ہے۔ بھئی وجہ قاری طیب قاسمی اس کی عقلی وجہ دیتے ہیں، فرمایا وجہ یہ ہے، ایک حیثیت روزے دار کی ہے، ایک حیثیت نمازی کی ہے۔ فرمایا جو روزے دار ہے اس کے ذمہ کئی کام ہیں، یہ روزہ بھی رکھے گا، پانی بھی چھوڑے گا، روٹی بھی چھوڑے گا، بھوک برداشت کرے گا، پیاس برداشت کرے گا، وقت نماز ہوگا تو نماز پڑھے گا، وقت تجارت ہوگا تو کاروبار کرے گا، اگر اسے نیند آئے گی تھکاوٹ کی وجہ سے تو سو جائے گا، اذکار بھی کرے گا، نوافل بھی پڑھے گا، وظائف بھی پڑھے گا، نمازوں بھی پڑھے گا، لیکن ہے روزے والا، اس کے ذمہ کئی کام ہیں، لیکن بخلاف نمازی کے دیکھیں، نمازی کے ذمہ کئی کام نہیں ہے، نمازی کے ذمہ ایک کام ہے کہ خاموشی سے اپنے اللہ سے لو لگا لے۔ اب جو روزہ دار ہے اس کے ذمہ کئی کام ہیں، وہ کئی کاموں میں ایک کام بھول بیٹھا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمازی کے ذمہ کئی کام نہیں، ایک ہی کام تھا، اللہ کی طرف توجہ رکھ، اس نے وہ کام بھی چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ فرق ہو گیا، نمازی کی حیثیت اور ہے اور اس طرح روزے دار کی حیثیت اور ہے۔ کہا اسی طرح ایک بھول نبی کی ہے، ایک بھول امت کی نبی کی ہے، ایک بھول امتی کی ہے۔ جو بھول امتی کی ہے یہ مسئلہ اور ہے، جو بھول نبی کی ہے وہ عقیدہ اور ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے پیغمبر ہر وقت اللہ کی رحمت میں مستغرق رہتا ہے، اللہ کی طرف محو رہتا ہے، مشغول و مصروف رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ
متوجہ رہتا ہے. اگر ادھر نبی سے بھول ہو جائے تو مسئلہ اور ہے. بخلاف عام امتی کے یہ جو امتی ہے اس کی بھول تو بنتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت میں کبھی مشغول ہے, کبھی دنیا کے کاموں میں مصروف ہے, کبھی اللہ کی یاد آئے گی, کبھی غیر اللہ کی یاد آئے گی, کبھی دین کی یاد آئے گی, کبھی دنیا کی یاد آئے گی, کبھی گھر بار کا مسئلہ ہوگا, کبھی تجارت و معاشرت کا مسئلہ ہوگا, کبھی ثقافت کا مسئلہ ہوگا, تہذیب کو اپنائے گا, معاشرت کو دیکھے گا, محلہ داری کو دیکھے گا, دکانداری کو دیکھے گا, علاقہ داری کو دیکھے گا. لیکن ایک کام نبی کا ہے, وہ مصروف رہتا ہے اللہ کی رحمت میں. اب امتی سے بھول ہو جائے تو اسے معافی مل چکی ہے, نبی سے بھول ہو جائے تو اللہ پوچھ لیتے. اس لیے امت اور امت کے نبی کے معاملات میں فرق ہے. میرے دوستو, حضرت آدم سے بھول ہوئی, رب نے پوچھا, معافی دے دی. وجہ کس کی ذات ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. ہمارے نبی کی بولی, عوام بولے, ہمارے نبی کی, ہمارے نبی کی نہیں, یہ اردو نہیں سمجھتے لوگ. میرا آپ جواب نہیں دیتے, مجھ سے ناراض ہے. ہمارے نبی کی کیا ہے؟ توجہ, ذات ہے. ہمارے نبی کی ذات اقدس کی وجہ سے حضرت آدم کی مغفرت, حضرت آدم کی معافی قبول ہوئی ہے. پتہ چلا ہمارے نبی ابھی آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے دنیا ان کو جانتی ہے. تھوڑا آگے چلیے, میں آگے چل کے ایک بات مزید کرنے لگا ہوں. علامہ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے, مولانا ادریس کاندلوی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور پاک ابھی آئے نہیں تھے. آنے سے پہلے شاہ طبہ کے بعد شاہ کا گزر ہوا, اس نے اللہ کے رسول کے نام کا خط لکھ کے وہاں کے لوگوں کے حوالے کیا. بھئی وہ کیسے جانتا تھا؟ کہتے ہیں وجہ یہ تھی, وہ بادشاہ گزر رہا تھا, اس کے ساتھ اس کے ارکان پارلیمنٹ تھے, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی تھے, یہ اس کے ساتھ تھے. رات کا قیام ہوا یثرب کی وادی میں, یہ مدینہ طیبہ میں تھے, جو اس کے ساتھ علماء کی جماعت تھی. ان کا تو کام تحقیقات ہوتا ہے. علماء نے مدینہ کے سنگریزے دیکھے, مدینہ کے پتھر دیکھے, مدینہ کی ریت دیکھی, مدینہ کی پہاڑیاں دیکھی, مدینہ کے کھجور کے درخت دیکھے, مدینہ کے باغات دیکھے. اور ادھر علماء نے اپنی کتاب تورات زبور انجیل کو کھول کے دیکھا کہ ہمیں ہماری کتابیں بتاتی ہے جو آخری نبی آئے گا اس کا مسکن ایسا ہوگا جیسے یہ کھجوریں ہیں, اس کا مسکن ایسے ہوگا جیسے یہ پہاڑیاں ہیں, اس کا مسکن ایسے ہوگا جیسے یہ ریت کے ذرات ہیں. علماء نے جان لیا جس جگہ آج ہم نے قیام کیا ہے, جو رات ہم نے یہاں بسر کی ہے, یہ آخری نبی کا مدفن ہے, آخری نبی کا دار الہجرہ ہے, وہ یہاں آئے گا. علماء نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ انہو بابا ہم اس نبی کے انتظار میں اپنی زندگیوں کو لگا دیں, اگر خوش قسمت ہوئے تو خود زیارت کریں گے, ورنہ ہماری اولاد خوش قسمت بن کے اس نبی کا استقبال کرے گی. صبح ہوئی, بادشاہ نے کوچ کرنے کا اعلان کیا. علماء کی جماعت بادشاہ کے دربار میں پہنچی. بادشاہ سلامت, ہم نہیں جانا چاہتے. کہا کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیا میں نے تمہارے حقوق سلب کیے ہیں؟ کہا جی نہیں, آپ تو بہت اچھے انصاف پسند ہیں. کہا پھر کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا جی وجہ یہ ہے جس تورات زبور انجیل پر آپ بھی ایمان رکھتے ہو, ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی یہ کتابیں بتاتی ہیں جو خاتم النبیین, محبوب دو عالم, سرور مرسلین, سید المرسلین تشریف لائیں گے, ان کا شہر یہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں رکھیں. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, ختم نبوت, ختم نبوت, نعرہ تکبیر. ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے. رعایا نے اپنی حیثیت کے مطابق سوال کیا, بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا. بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھا, آپ یہاں رہ جاؤ. اس نے 400 علماء کو 400 گھر بنا کر ایک گویا کالونی بنا کے دے دی کہ آخری نبی کا استقبال تم کرو. میں پوچھ سکتا ہوں
अहुम खैरुल अम कौम तुब्बैन। कुरान करीम ने जिस तुब्बा का जिक्र किया है, ये बंदा कुरान करीम के उतरने से पहले इस वादी से गुजरा है, हुजूर के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहा है। आने से पहले मेरे पाक पैगंबर का जिक्र है। बल्कि इससे बढ़ के एक जुमला मजीद कहता हूँ, अल्लामा सुहैली ने लिखा है, बादशाह ने एक 2 मंजिला इमारत बनवाई और इन लोगों को कहा, ये घर आपके, ये डबल स्टोरी उस आखिरी नबी को मेरी तरफ से गिफ्ट करना जिसके लिए तुम यहाँ रह रहे हो। बादशाह चला गया, जाते हुए एक तहरीर दे गया जो उस जमाने की तहरीर थी। उसने अपने अशआर में रसूल अक़दस को खराज अकीदत, खराज तासीन पेश करके अपनी नेक उमंगों की तर्जुमानी की है। वो उसमें कहता है, शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन निसमी फलुमुद्दु उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी वजाहदतु बिस्सैफि अअदाहु वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। सकरंड के दोस्तों, नवाब शाह के गैरतमंद मुसलमानों, उलमा जानते हैं बादशाह की इस मोहब्बत भरे अल्फाज में उर्दू के अंदर ताकत, हैसियत, कुव्वत और सकत नहीं है वो इसका तर्जुमा कर पाए। मैं कोशिश करूंगा बादशाह के इन अल्फाज को उर्दू जुबान के पैराए में ढाल सकूं। बादशाह ने कहा, शहिदतु अला अहमद अन्नहु, मैं गवाही देता हूं उस अल्लाह की जिस अल्लाह ने आपको अहमद व मोहम्मद बनाकर दुनिया में भेजा है। रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन निसमी, जिस अल्लाह ने इस कायनात को बगैर नक्शे के पैदा किया है, उस बारी की तरफ से आप इस कायनात के नबी बन के तशरीफ लाए हैं। फलो मुक्त उमरी इला उमरिही, ए काश कौम तुब्बा के सरबराह बादशाह तो बन गया, तेरी उम्र इतनी लंबी होती तो इस पाक पैगंबर का इस्तकबाल करने में अपनी उम्र की जवानी की रानाई, अपनी आंख की बीनाई, अपने कान की सुनवाई तू पा लेता और इस नबी की खिदमत करता। लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी, मैं इनका खादिम बनता, नौकर बनता, सर्वेंट बनता, वजीर बन के, चचाजाद भाई बन के इनकी खिदमत करता। वजाहदतु बिस्सैफि अअदाहु, अगर ये वक्त आता, नाजुक लम्हा आता, हसास औकात आते, पैगंबर की ज़ात अक़दस में कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू, कोई जालिम, कोई गुस्ताख पैगंबर की ज़ात पे हमला आवर होता, वजाहदतु बिस्सैफि अअदाहु, मैं तलवार की ज़बान से उनसे 2-2 हाथ करता। वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, मेरी 100% कोशिश होती अपना सीना पेश करके हुजूर को बचा लो। वो इतने साल पहले ये जुमला कह गया, मैं पूरा शेर तो पेश नहीं, एक जुमला करता हूं। वो कहता है, लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी, मैं वजीर होता, वब्न अम्मी और चचा का बेटा बनता। गैरतमंद मुसलमानों, ये वजीर के साथ रिश्तेदारी का टाइटल क्यों दिया है? इसने वजारत के साथ रिश्तेदारी को टच क्यों दिया है? भाई वजह ये है, दफा दखले मुकद्दर उलमा समझते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। राह चलते हुए एतराज पैदा हो, एतराज को नकल किए बगैर उसका जवाब देना, इसे दफा दखले मुकद्दर कहते हैं। छुपे हुए एतराज का जवाब, बाबा एतराज ये है, तू वजीर बन जाता, हुजूर पाक का बात पूरी होती, ओए चचा का बेटा बनता, तो ये कैसे बनता? चचा का बेटा बनना बंदे के इख्तियार में नहीं होता, ये तो रिश्तेदारी पहले दिन से रब ने लिख दी है। वजअलनाकुम शुऊबा व क़बाइल लितारफू, रब ने फरमा दिया तुम्हारी कास्ट जो है जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, ये तारुफ के लिए मैंने कायम कर दी है। मैं पूछना चाहता हूँ, वजीर के बाद चचाजाद का टाइटल इसने क्यों दिया है? उसकी एक ही वजह है, वजीर विज़र से निकला है। विज़र बोझ को कहते हैं, जो वजीर होता है वो बादशाहों का बोझ उठाने वाला होता है, उसके बदले में पैसा लेता है, तनख्वाह लेता है, उजरत लेता है,
گویا وزیر کی نظر بادشاہ کے خزانے پہ، بادشاہ کے پیسے پہ، بادشاہ کی دولت پہ، بادشاہ کی وجاہت و رعب و دبدبہ پہ ہوتی ہے۔ وہ پیسوں کے لالچ میں بادشاہ کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، لِكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ، میں وزیر تو ہوتا، آپ کی مشکلات آسان کرتا، وابن امی چچا زاد بھائی بن کے فری آف کاسٹ کام کرتا، چچا زاد بھائی بن کے بغیر تنخواہ کے چلتا، جیسے فیملی ممبر، جیسے بندے کا رشتہ دار بغیر تنخواہ کے بھائیوں نے کے ناطے خدمت کرتا ہے، میں بھائیوں نے کے ناطے بغیر تنخواہ کے آپ کا خادم ہوں۔ اس نے بغیر تنخواہ یہ اصل میں کہنا چاہا تو خود کو وابن امی کہہ دیا۔ یہ بات کیا بتاتی ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر کی ذات کا ذکر حضور کے آنے سے پہلے ہے۔ ایک بات اور بھی لے لیجئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب جب کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ابرہہ یمن سے چلا، ہاتھی لے کر چلا، لاؤ لشکر لے کر چلا کہ میں کعبہ گرا دوں گا۔ جب راستے میں حرم کے قریب پہنچا، 200 اونٹ ایک جگہ ٹھہر کے پانی پی رہے تھے۔ اس نے کہا بڑے خوبصورت اونٹ ہیں، کس کے ہیں؟ بتایا گیا کعبہ کے متولی جناب عبد المطلب کے ہیں۔ اس نے کہا کعبہ گرانے تو آ رہا، اور اس کا مال کیوں نہ قبضے میں لے لوں۔ اس نے مال قبضے میں لینے کے لیے 200 اونٹ پہ قبضہ کیا۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا، انہوں نے اپنے بندے ساتھ لیے، مال چھڑوانے اس کے پاس پہنچے ہیں، تو اس نے اپنے تکبر میں اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گویا کہ ایک عرش قسم کا فرش بٹھایا ہوا تھا جسے بادشاہی تخت کہتے ہیں، وہ اس پر بیٹھتا، اپنے ساتھ کسی کو نہ بٹھاتا۔ لیکن حضرت عبد المطلب جب اس کے دربار میں گئے، وہ حضور پاک کے جو چہرے پر نور محمدی دادے کے چہرے پر موجود ہے، جو اثر ہوتا ہے کہ ان کی صلب سے حضور پاک آئے ہیں، تو ان کے چہرے میں جو رسول اللہ کے نسب کی وجاہت، رعب، دبدبہ، جلال، حیثیت، مرتبہ اور ویلیو چھلک رہی تھی۔ تو ابرہہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے وہ اپنی جگہ پر ٹک نہ سکا، بلکہ رعب محمدی کی وجہ سے، دبدبہ نور محمدی کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوچا انہیں بھی ساتھ بٹھاؤں، پھر سوچا میری بے عزتی ہے، بادشاہ ساتھ بٹھائے گا، خود نیچے بیٹھا، انہیں بھی ساتھ بٹھا دیا۔ حضور پاک کے روم نے اس بندے کو اس کے تخت سے اتار دیا۔ تو اس نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میرے 200 اونٹ کو پکڑا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ کہتا لگا کے کہتا ہے واہ واہ کعبہ کے متولی، واہ تیری سٹیٹمنٹ۔ کہا جی وہ کیوں؟ کہا تیرا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ اس کی بات تو نہیں کرتا، اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے، اپنے مالک ہونے پر اپنی ملکیت کی بات کرتا ہے۔ اوہ رب کے گھر کی بات کر جسے تم اللہ کا گھر کہتے ہو۔ نواب شاہ کے مسلمانوں، تاریخی جملہ، گولڈن چین جسے کہتے ہیں، سنہری حروف سے لکھا جانے والا جملہ حضرت عبد المطلب نے بولا، اور حضرت عبد المطلب نے فرمایا اوے ابرہہ تو کیا سمجھا کہ میں کوئی مال کی لالچ میں آیا؟ اوے لعنت اس پہ جو صرف مال کو دیکھے، رب العزت کو چھوڑ دے۔ انا رب الابل وللبیت ربہ سیحمہ، جا مجھے میرا مال واپس کر، میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ جائے گا، کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ تجھ سے نمٹ لے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ وہ تجھ سے نمٹ لے گا۔ یہ جملہ بڑا اثر کر گیا۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور سب کو کہا پہاڑوں میں چلے جاؤ،
میں یقین سے اللہ کی بات کر رہا ہوں، رب العزت اس بے ایمان کو نہیں چھوڑے گا، اپنے گھر کی غیرت کے ساتھ حفاظت کرے گا۔ لوگ پہاڑوں پہ جانے لگے تو حضرت عبد المطلب نے کعبے کا در پکڑا اور اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کے لفظ بھی بڑے عجیب ہیں، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیب وآبدیہ اليوم آلکا لا یغلبن سلیبہم ومحالہم ابدا محالکا جروا جمیع بلادہم کی یصدبوا ایالکا۔ میرے مولا آج یہ ظالم آل سلیب اپنی سلیم سے جھوٹی مدد مانگ کے ہاتھیوں کو لے کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ طاقت کے بل بوتے پہ اپنی قوت کے گھمنڈ پہ آئے ہیں۔ میرے مولا ہمیں کسی کا گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں آپ کی ذات پہ بھروسہ ہے، ہمیں کسی کی چاہت نہیں ہے، ہمیں آپ کی امید ہے، ان پر ہمیں فتح یاب فرما۔ اصف مقدور قرآن کہتا ہے جب یہ آئے اور ان پر کنکر برسے، یہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی بندہ منہ میں لقمہ چبائے اور پھر اگل دے، چبائے ہوئے لقمے کی حیثیت ان کی ہو چکی تھی۔ اصف مقدور کھایا ہوا، مفعول ہے، آبجیکٹ سینٹینس، مفعول کے لفظ ہے، کھایا ہوا بھوسا، یہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کیا یہ کسی زمانے میں کوئی انسان بھی تھے؟ کیا یہ کسی زمانے میں کوئی چیز بھی تھے؟ یہ عالم ہو گیا۔ یہ میں نے 3-4 دلیلیں صرف اس بنیاد پہ دی ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر وہ ہیں جن کے آنے سے پہلے ان کا ذکر موجود ہے، آنے سے پہلے ان کا تذکرہ موجود ہے، آنے سے پہلے ان کے چرچے موجود ہیں۔ اور سیرت کی باتیں کرتے ہو، میرے پاک پیغمبر کی سیرت سیار میں سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا کرداروں میں سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا کریکٹرز میں سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا معاملات میں سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا درجات میں سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا مرتبات میں سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا رتبات میں سب سے اعلیٰ ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اکرم ہے، افضل ہے۔ حضور پاک کو رب نے ان رتبات سے، مرتبات سے، درجات سے نوازا ہے، ان جیسا نہ اولین کو ملا ہے نہ آخرین کو ملا۔ آنے سے پہلے جس کے استقبال ہو، آنے سے پہلے جس کے چرچے ہو، آنے سے پہلے جن کے تذکرے ہو، آنے کے پہلے جن کے استقبال کے شادمانے بج رہے ہو، جن کی چاہت کے ڈنکے گونج رہے ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام آیا تو محبت کے ساتھ کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے موجود ہوتے ہیں، یہ آپ کے درود پاک کو اٹھا کر رسول اللہ کے روضہ اقدس پہ لے جاتے ہیں۔ ہم دور ہیں، ہم اس لیے درود پڑھ کے فرشتوں کے ذریعے بھجواتے ہیں، رب پہنچا دے مدینہ طیبہ، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، تو اپنے ہاتھوں سے حضور پاک کو درود کا تحفہ پیش کریں۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کا مرتبہ یہ، آنے سے پہلے لوگ ان کو جانتے، آنے سے پہلے عوام ان کو پہچانتی، آنے سے پہلے دنیا کے طبقات ان سے واقف، آنے سے پہلے لوگوں کا جمع غفیر ان سے واقف ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے اتنا بڑا رتبہ، درجہ، مرتبہ، حیثیت و ویلیو رکھنے والی شخصیت ہمیں نبی بنا کے دی ہے، تو اس نبی کی باتوں پہ عمل کرنا، احکامات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا، ان کے فرامین کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج میں ایک سوال کر رہا ہوں، حضور الاسلام کے صحابہ کے دور میں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، قرآن کہتے ہیں دین بہت مضبوط تھا، تعداد صحابہ کی سوالات ہے، دین مضبوط ہے۔ حضور پاک کے دور میں مساجد کم ہے، دین مضبوط ہے۔ حضور پاک کے دور میں مدرسے کم ہیں، دین مضبوط ہے۔ بابا وجہ کیا ہے؟ آج مدرسوں کی بہتات، آج مساجد کی کثرت ہے، آج مسلمان کتنے کثیر موجود ہیں، لیکن ایمان کمزور ہے۔ آج کفر ہم پہ چڑھا، ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے باطل ہم پہ امنڈ آیا۔
میرے دوستو ہمیں ایمان ان کی طرح مضبوط رکھنا پڑے گا. اور پھر علامہ اقبال کا جملہ کہتا جاؤں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اللہ نہیں بدلا, ربوبیت نہیں بدلی, رحمت الہی نہیں بدلی, رسالت نبوی نہیں بدلی, قرآن نہیں بدلا, پیغمبر کا فرمان نہیں بدلا, ہم بدلے. ہمیں اپنے آپ کو پہلوں کی طرز پہ زندہ رکھنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو پہلے بزرگوں اور اسلاف کی طرز پہ چلنا ہوگا, ہمیں علماء سے رابطہ رکھنا ہوگا, دینداروں سے تعلق بنانا ہوگا, اہل اللہ کے ساتھ یاری لگانی ہوگی, اولیاء اللہ کے ساتھ صحبت اٹھانی ہوگی. تب جا کر ہمارے قلوب میں وہ روشنی, وہ جاودانی, وہ قوت, وہ ہمت, وہ طاقت, وہ سکت پیدا ہوگی جو پہلوں کے اندر تھی. آج ہم نے اپنا رشتہ مدرسے سے کاٹ لیا. آج جہاں ختم بخاری ہو رہی ہے, یہ 16 بچیاں جو اپنے سر پہ دستار فضیلت دوپٹے کی شکل میں رکھ کر خمار پوشی کے انداز میں جو امت کو تحفہ اس مدرسے نے دیا ہے, تا قیامت اس کا ثواب جاری اور ساری رہے گا. میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم خود بھی دین پڑھیں, اپنی اولادوں کو بھی دین پڑھیں انشاءاللہ. ہم نبی کی سیرت سن کے واہ واہ تو کرتے ہیں, نبی کی باتیں سن کے واہ واہ کرتے ہیں, لیکن اس واہ میں تب جان پڑے گی جب ہمارے اندر رسول اللہ کی سنت زندہ ہو. کیوں؟ جسم زندہ ہوتا ہے روح کی زندہ ہونے سے, اور روح زندہ ہوتی ہے پیغمبر کے طریقے کو زندہ ہونے سے. ہماری روح بولتا ہو, ہم نے اپنی روح کو تر و تازگی دینی ہے. حیات جاویدانی ہماری روح کو چاہیے, یہ ہماری روح کی ریکوائرمنٹ ہے, روح کی مانگ ہے, روح کی ڈیمانڈ ہے. میرے دوستو جسم زمین سے بنا, خوراک بھی جسم کی زمین سے آئی, بیمار ہو جائے دوا بھی زمین سے آئی, روح آسمان سے بنی, اسے بھی خوراک چاہیے, اس کی خوراک بھی آسمانوں سے آئی. اسے بیماری لگے تو دوا بھی آسمانوں سے آئی ہے. ہمیں آج اپنی روح کی دوائی, روح کی دوا, روح کی غذا اپنانی چاہیے. میرے دوستو ہمیں پہلوں کی نظر شفقت, پہلوں کے طرز پہ عمل کر کے مدارس سے, مساجد سے, علماء سے, اولیاء سے, اہل اللہ سے, اللہ والوں سے رابطے کو مضبوط رکھنا پڑتا. یہ عالم اور عالمات مذاق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ. ابو داؤد کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت غیر عالم کی اتنی ہے جیسے ایک نبی کی فضیلت امتی. دوا بھی زمین سے آئی, روح آسمان سے بنی, اسے بھی خوراک چاہیے, اس کی خوراک بھی آسمانوں سے آئی. اسے بیماری لگے تو دوا بھی آسمانوں سے آئی ہے. ہمیں آج اپنی روح کی دوائی, روح کی دوا, روح کی غذا اپنانی چاہیے. میرے دوستو ہمیں پہلوں کی نظر شفقت, پہلوں کے طرز پہ عمل کر کے مدارس سے, مساجد سے, علماء سے, اولیاء سے, اہل اللہ سے, اللہ والوں سے رابطے کو مضبوط رکھنا پڑتا. یہ عالم اور عالمات مذاق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ. ابو داؤد کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت غیر عالم کی اتنی ہے جیسے ایک نبی کی فضیلت امتی. عالم پانی کے قریب سے گزرے تو رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اللہ اسے مرتبہ عطا فرما دے. وَأَنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذَرِّ طَالِبِ الْعِلْمِ. رب آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں, فرشتے ڈالیوں کے ذریعے زمین پہ آ کے پڑھنے والے طالب علم کے پاؤں پہ نیچے پر کو رکھتے ہیں کہ تیرا پاؤں زمین پہ نہ ہو, ملائک کے پروں پہ ہو, تو یوں چل ہم سے راضی ہو. آج کوئی مہمان آئے تو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے اس کی عزت افزائی کے لیے. ریڈ کارپٹ کی کیا ویلیو ہے جو فرشتوں کے پر اس طالب علم کے لیے بچتے ہیں. اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ. میں دنیا کے مخالف نہیں ہوں,
स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का मुखालिफ नहीं हो। मैंने पढ़ी है स्कूल कॉलेज के जमाने में इंग्लिश, स्कूल कॉलेज की तालीम को पढ़ा है और टॉप करके पढ़ा है, लेकिन सर पे पगड़ी रखकर भी कॉलेज ज्वाइन किया जा सकता है, टखने से ऊपर शलवार रख के भी स्कूल पढ़ा जा सकता है। हम मुखालिफ इंग्लिश के नहीं है, मैथ के नहीं है, फिजिक्स के नहीं है, हम डबल मैथ स्टेट के नहीं है, हम बायोलॉजी के नहीं है। मेरे दोस्तों, हम मुखालिफ इस तालीम के नहीं है, हम मुखालिफ अंग्रेज की तहजीब के हैं, हम मुखालिफ यहूदियत की तहजीब पे हैं, ईसाइयत की तहजीब के हैं। आज तुमने बच्चे को कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, इंस्टीट्यूट भेजा, उसका लहजा बदला, तर्ज बदला, अतवार बदले, तौर तरीके बदले, गुफ्तगू बदली, बूदबाश बदली, नशिस्तों बर्खास्त बदली, लैलो नहार बदले। मुझे बता, जब तू दुनिया से जाएगा ये क्या इंसान सवाब तुझे करेगा? मैं रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मुझसे मदद खींच ले। मैं एक जनाजा पढ़ाने आगे हुआ, जिसके बाप का जनाजा पढ़ा रहा, उसका बेटा मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते, एक्सक्यूज मी 1 मिनट सर। जी बोलिए। मुझे जनाजा नहीं आता, मैं 3 बार कुल अल्लाह अबू के लिए पढ़ लो। ये बाप के बाप की हैसियत है हमारी, ये तालीम है, ये हमने तालीम दी है, अपनी औलाद को एजुकेट हमने यूं किया है। बाबा पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन दीन पढ़ाओ। मैं कभी इस्लामी अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैंने तजर्बा किया है, मैंने देखा है अक्सर, हर बंदा नहीं, अक्सर उन जगहों से पढ़ के निकलने वाला जब पढ़ लेता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप उसके मिजाज को देखते हैं कि बच्चे से बात करनी है, वो मूड में तो है ना, कहीं गुस्सा न कर जाए, कहीं माइंड न कर जाए, नाराज न हो जाए। और मैंने इन बोरिया नशीनों को, इन उलमा को अपने वालिदैन के मूड तलाश करने में अर्ज गुजारिशात करते देखा। वहां बूढ़ा हो जाए तो ओल्ड होम है, यहाँ बूढ़ा हो जाए तो बाबरकत हो जाए। यार इस्लामी तालीम पढ़ाओ। मेरी माँ मेरे लिए दुआ न करती तो आज अब्दुल वाहिद कुरैशी उस सर पे पगड़ी रख के बात न कर रहा हो, हम भी किसी और दुनिया के मैदान में रहते। हमारे लिए भी तो कोई बैठा है। मेरे वालिद के हाथ उठे, वालदा के हाथ उठे, पता नहीं किस किस के उठे। आज आपने मेरे लिए कुर्सी लगाई, मेरे इश्तिहार पे मेरा नाम छापा है। क्यों? मैं कोई बड़ी माँ का बेटा हूँ, मैं कोई 10 के बजाय अपने 25 उंगलियां लेकर आया हूँ, मैं कोई माँ के पेट से बढ़ के आया हूँ। वजह दीन है, वजह इस्लाम है, वजह ईमान है, वजह शरीयत है, वजह कुरान है। मेरे दोस्तों, वजह हम में भी पाई जाएगी, हमारी औलादों में पाई जाएगी। हम क्यों ना पढ़ाएं ये, हम क्यों ना समझाएं ये, अपनी औलाद को दीन पढ़ाओ। जब हम ये कहते हैं ना, तो लोगों की 2 बातें फिर मेरी समझ से बाहर हो जाती है। लोग कहते हैं, बाबा बात ये है, अगर बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से, खाएगा कहां से, कमाएगा कहां से? कहते हैं नहीं कहते? बोलिए, आप नाराज करते हैं, बोलिए, कहते हैं ना। और एक बात और भी कहते हैं, जब खाने की बारी आए ना, कौन ज्यादा खाता है, तो क्या कहते हैं, कौन ज्यादा खाता है? मौलवी। कभी ये 2 बातें एक जमा हो सकती है? कहते हैं मौलवी बच्चे को नहीं बनाते, खाएगा कहां से? जब खाने की बारी आई, मौलवी ज्यादा खाता है, बाबा फिर तो मौलवी बनाओ, फिर तो ज्यादा खाता है तो बनाओ, फिर तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं बहुत हैरान हूं। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि फला आदमी बड़े बड़े बालों वाला गंजा है। नहीं समझे, बड़े बड़े बालों वाला गंजा हो सकता है। कोई कहे अंधा है और दर्दी है, हो सकता है। कोई कहे लंगड़ा है और रेस जीत गया है, हो सकता है। कोई कहे हाथ से टुंडा है और दस्तार जनी करता है, तलवार जनी करता है, कैसे हो सकता है? बाबा यूं नहीं हो। कोई कहे फला हिजड़ा है और शी मेल है, उसके घर बेटा पैदा हुआ है, कैसे हो सकता है?
یہ جمع الضد ہے، جمع الازداد ہے، من قبیلت الازداد ہے، جسے کہتے ہیں مانیت الجمع، انگلش میں کہتے ہیں impossible sentence، impossible sentence، ناممکنات میں سے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گنجا بھی ہو اور باغ بھی ہو، اندھا بھی ہو اور درزی بھی ہو، لنگڑا بھی ہو اور بھاگتا بھی ہو، ہیجڑا بھی ہو اور ابو بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کو مولوی بنائے، کھائے گا کہاں سے؟ کوئی کھاتے مولوی زیادہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے کیسی لاجک پیش کی ہے، کیسی دلیل پیش کی ہے؟ بابا تمہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، تم اپنی اولادوں کو یہ دین پڑھاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخروں میں عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ میں ایک بات مزید سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، علماء دین کے چوکیدار ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دین کے ٹھیکیدار، بابا ٹھیکیدار اور چوکیدار میں فرق ہے۔ ٹھیکیدار کو چیز بناتا ہے، مولوی کو مسئلہ بناتا تو نہیں ہے، مولوی تو مسئلہ بنا بنایا بتاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بنانا، ایک ہوتا ہے بتانا۔ دیکھو یہ بلب جو جلا، جس نے بٹن جلایا اس نے بلب بنایا نہیں، بلب جلا کر دکھایا۔ مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، مولوی دین کا پہرے دار ہے، چوکی دار ہے۔ جو اللہ اللہ کے رسول نے دیا مولوی بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، مولویوں سے چڑ کس کو ہوتی ہے؟ کبھی بازار میں جاؤ، رات کو دکانیں بند ہو جائیں تو ایک بندہ پہرا دے رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پہرے دار۔ اس پہرے دار سے لڑائی کس کی ہوتی ہے؟ چور کی ہوتی ہے۔ جس نے اندر سے مال علم کر رہے ہیں نا دکان میں، نقب لگانا ہے، اس نے کہہ رہے چوکی دار بڑا سخت، ٹھیک بندہ نہیں ہے، فضول ہے، بدتمیز ہے، بدتہذیب ہے، انہیں کئی جملے کسرے۔ کیوں؟ اصل میں اس کے پیٹ لیول کا مسئلہ خراب ہے۔ یہ جو پھول کی طرح نرم اور خوشبودار ہو جائے اور کہ جی بھائی میں آپ کے لیے بیٹھ گیا ہوں، چار چور ادھر سے دکان کا صفایا کر جائیں گے، تو اس کو سختی کرنی پڑتی ہے۔ پہرے دار کا مزاج سخت ہوتا ہے۔ اگر علماء دین کے بارے میں سختی کر جائیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پہرے دار سچے پہرے دار۔ یار علماء دین پہ ڈٹ جائیں تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، بھائی ہماری چوکیداری ٹھیک ہو رہی ہے۔ آپ اس چوکیدار کو تو نکال دیتے ہو دکان کی چوکیداری سے جو چوکیداری میں ڈھیلا ہو جائے، اور یہاں جو عالم ڈھیلا ہو جائے کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ٹھیک ہے؟ عالم وہ ٹھیک ہے جیسے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے۔ انگریز پکڑ کے یہاں کراچی لایا، خالق دینہ حال میں 21 توپوں میں حضرت حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے ثبوت کو لایا گیا، اور جج نے پین اٹھایا ہوا تھا، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ کا ڈیسیژن تھا کہ موت تک لٹکا دو، پھانسی دے دو۔ اس نے قلم اٹھایا اور اپنے کاغذ پہ یوں رکھ کے کہا، حسین احمد تو نے فتویٰ دیا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ دیا تھا کیا ہوتا ہے؟ میں تو اب بھی فتویٰ دیتا ہوں، انگریز کی فوج میں انٹری حرام ہے، میں تو اب بھی دیتا ہوں۔ کہا تمہیں پتا ہے، تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ حضرت مدنی نے اپنے کمر سے یوں چادر نکال کے کہا، اے جج تیری قلم میں جتنی جرت ہے تو پوری کر اور سزا دے۔ دیوبند کا بیٹا حسین احمد دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا۔ نعرہ تکبیر! علماء حق، علماء دیوبند! علماء حق، علماء دیوبند! نعرہ تکبیر! آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے عالم نے اس پر استقامت اختیار کی اور اس پر ڈٹ گیا ہے۔ اس کا ڈٹ جانا تیرے ایمان کا پہرا داری دے جانا ہے، اس کا ڈٹ جانا تیرے ایمان کی چوکے داری ہے، تیری نسلوں تک دین کے پہنچانے کی ذمہ داری۔ امام احمد بن حنبل المتوفى 241 ہجری رحمہ اللہ امت کے چوتھے بڑے امام ہیں۔ بادشاہ وقت نے جھوٹے کیس میں پھنسایا، گرفتاری ڈال دی اور کوڑے ڈالے۔ کیسے؟ کہتے 4000 علماء نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا،
جب بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں دیکھوں گا تو 4 بچ گئے، آرڈر ہتھکڑیوں کا آیا تو 2 بچ گئے۔ اسحاق بن راہویہ اور احمد بن حنبل جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تو راستے میں امام ابن اسحاق ابن راہویہ کی وہی وفات ہو گئی، اکیلا دھرتی پہ امام احمد بن حنبل بچا۔ اور جب انہیں کوڑے مارے جاتے تھے، کہتے ہیں جو ہاتھی کو لگے تو وہ چنگھاڑ کے دوڑ جائے، تو امام احمد بن حنبل درد سے کراتے اور کہتے میرے مولا کرم فرما۔ رات کو لو لوہان ہو کر بارک میں جیل کی لایا گیا تو ایک چور بیٹھا تھا ایک کونے میں، وہ بھی لو لوہان تھا۔ آپس میں بات ہوئی، آپ کیسے آئے؟ کہا میں چوری کے کیس میں آیا۔ کہا تو نے مانا؟ کہا جی نہیں مانا۔ آپ کیسے آئے؟ میں دین کے پہرہ داری کے کیس میں آیا اور تکلیف میں کرا رہے ہیں۔ تو چور نے جملہ کہا، امام وقت میں کوالیفائیڈ چور، منایا، میں چوری کرتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، مار کھاتا ہوں، چھوڑ جاتا ہوں، پھر چوری کرتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، مار کھاتا ہوں، چھوڑ جاتا ہوں۔ آج تک بادشاہ کی مار مجھے نہیں بدل سکی۔ جب میں چوری اور غلط پہ ڈٹ جاتا ہوں، تو حق پہ ہے، تو حقیقت پہ پروردہ ہے، تو سچائی کا دعوے دار ہے، تو اپنی بات سے نہ ہلنا، تو ہل گیا امت کا ایمان ہل جائے۔ امام احمد فرماتے ہیں جو کوڑے کھا کر گویا ہمت جواب دے رہی تھی، سکت و طاقت کیا عید ہو رہا تھا، وہ طاقت دوبارہ انرجی مل گئی اور طاقت بڑھ گئی، اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بادشاہ کر لے جتنا ظلم کرنا ہے، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آج بادشاہوں کا نام لوگ نہیں جانتے، احمد بن حنبل کو کائنات سلامی پیش کر رہی ہے۔ اور عالم کا ڈٹ جانا تو ایمان کی مضبوطی ہے۔ آپ کو چاہیے آپ ان کے ساتھ ٹھہرے علماء کے ساتھ کہ یار یہ مسئلے پر ڈٹ گیا ہے تو اس کا معنی سچا ہے، کسی لالچ میں، کسی پیسہ میں، کسی دولت میں، کسی دھوس اور دھمکی کے دباؤ میں نہیں آیا۔ ہم الٹا علماء کو کہتے ہیں۔ میں ایک بات مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے دوستو، لوگ مولوی کو ڈسپلن سکھاتے ہیں اور عوام میں سمجھا جاتا ہے کہ مولویوں کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ جو مولویوں کا ڈسپلن ہے نا، جو عوام میں علماء کا نظام ہے، اس جیسا نظام اس دھرتی پہ آپ کو نہیں ملے گا، اس جیسا پرامن ماحول نہیں ملے گا۔ یہ پچھلے سال قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کراچی سے چلے اسلام آباد تک پہنچے ہیں، آزادی مارچ لے کر گئے ہیں۔ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا؟ بولیے، کسی ایک جگہ کا گملہ ٹوٹا؟ کسی کا نقصان ہوا؟ کوئی ایمبولینس بلاک ہوئی؟ کسی میٹرو کو روکا گیا؟ جی نہیں۔ اس مولوی نے تو ڈسپلن کی مثال قائم کی۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ۔ علماء کے یہاں جو ڈسپلن ہے، جو نظام ہے، جو ترتیب ہے، جو نظم و نسق ہے، اس جیسا کہیں نہیں ملتا۔ 1947 میں پاکستان بنا ہے، 2020 تک لائیے، کوئی ایک جگہ کا دھرنا، کوئی ایک جگہ کا جلوس جو اس طرح عالمی لیول کا ہو، آپ مجھے دکھائیں جہاں نقصانات نہ ہو۔ یہاں تو ایک وزیر کے پروٹوکول میں بھی معاملہ چلتا ہے کہ ایمبولینس میں ایڑیاں رگڑتا ہوا مریض نہ جاتا ہے۔ یہاں تو پروٹوکول یوں لگتے ہیں، یار عجیب بات ہے۔ بس علماء کو جو درجہ ملے، عوام اس کو برداشت کر جائے، بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک امام صاحب کو ایک بندے نے موٹر سائیکل لے کر گفٹ کیا تو 2 بندے آپس میں باتوں میں بیٹھ گئے، یہ ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، اسے حکومت فنڈنگ کر رہی ہے، دیکھو مولوی کے پاس موٹر سائیکل آ گئی۔ میں نے ان کو کہا شرم سے ڈوب مریے، تمہارے پاس 4 پہیوں والی گاڑیاں ہیں، تمہیں ایجنسیاں نہیں دیتی، مولوی کو ایک مقتدی نے لے کر دے دیا ہے، تمہیں جو ہے نا پیٹ میں خارش ہونا شروع ہو گئی۔ یار آپ برداشت کرو، یار اس عزت۔ اور اگلا جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں،
مولوی پہ خرچ کرنا سب سے افضل فضیلت ہے. میں دلیل رکھتا ہوں, میں یہ نہیں کہ اپنے فیملی ممبرز کی حمایت کر رہا ہوں. سب سے افضل پیسہ وہ ہے جو وقت کے نبی پہ خرچ ہو, ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب نبی موجود نہ ہو تو نبی کا وارث کون ہے؟ جاگیردار, دینے والا, سرمایہ دار, یہ کمیونزم سوشلزم والا. بابا نبی کا وارث عالم ہے, نبی کا وارث دیندار حافظ ہے, تو اس پہ خرچ کرنا ایسا جیسے نبی پہ خرچ کرنا. ہاں مقدس مال وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے. میرے دوستو ایک بات کرتا ہوں اسی عنوان پہ. یہ جو حافظ تیار ہوتے ہیں, جب یہ بھی مولانا فرما رہے تھے کہ میری بچی نے حفظ کیا ہے, حافظ تیار ہوتے ہیں, عالم تیار ہوتے ہیں, یہ اللہ کے دربار میں کل قیامت کے اندر سفارشی ہوں گے. سفارش کریں گے نا, اشرتم من اہل بیتی کلہم وجبت علیہ النار. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حافظ 10 بندوں کی سفارش کرے گا اپنے خاندان میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, انہیں ہاتھ سے پکڑ کے جنت لائے گا. میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ سفارشی ہے اور سفارشی پہ تو خرچ کیا جاتا ہے. جو سفارش کرتا ہے اس پہ خرچ نہیں کرتے. آپ کو اسلام آباد میں کسی وزیر کو سفارش کرانی ہو, آپ اس کے لیے گاڑی کا انتظام آپ کریں گے, پیٹرول اس میں آپ ڈالیں گے, راستے پہ جاتے ہوئے اچھے ہوٹل پہ کھانا آپ کھلائیں گے, کوئی چیز ضرورت ہوگی تو آپ دیں گے. جب وہ وہاں پہنچے گا 2 لفظ سفارش کے بولے گا, آپ کا کام ہوگا. جب وہ واپس آئے گا تو شکریہ بھی آپ ادا کریں گے اس کا, حالانکہ وہ ادا کرتا. پیٹرول تم نے دیا, گاڑی تم نے دی, کھانا تم نے دیا, خرچ تم نے دیا. وہ کہے گا جی نہیں, دنیا کہے گی وہ سفارشی ہے, تیرا کام ہو گیا, پیسہ دیا گیا, مال دیا گیا, گاڑی پیٹرول گیا, لیکن کام تو ہو گیا. تو شکریہ ادا کر, تو اس کا تھینک فل ہو. پتا چلا یہ سفارشی پہ خرچ ہوتا ہے. اور آج کے کسی وزیر مشیر کی دربار میں سفارش کرنے والا اگر اتنی عزتوں کا مستحق ہے تو اللہ کی دربار میں سفارش کرنے والا کتنی عزت کا مستحق ہے. یہاں تو کوئی سمجھ نہیں آتی, یہاں تو 2 اور 1 نظر آتا ہے, اپنی جگہ 2 نے 4 نظر آتا ہے. بھائی ماں کا تجر و باقی لا تجر, آپ کے پیسے اصلی ہے, ہمارے نکلی کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کی دلیل اصلی ہو جاتی ہے, ہماری نکلی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہاں میرے دوستو, علماء پہ خرچ کریں تو آپ کی عزتیں ہیں. میں کوئی چندہ نہیں مانگ رہا, ڈونیشن نہیں مانگ رہا, میں صرف غیرت اسلامی پر بات کر رہا ہوں. اگر دعویٰ یہ ہے کہ مجھے میراث میں حصہ نہیں ملتا, میں اس مارچ کا حامی ہوں. اگر عورت مارچ کا دعویٰ یہ ہے خاوند حق مہر کھا جاتا ہے, میں اس دعوے کے اوپر دلیل کا حامی ہوں. خاوند کو نہیں کھانا چاہیے, انہیں جائیداد میں حصہ دینا چاہیے. اگر عورت مارچ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا نان اور نفقہ ہمارا خاوند کھا جاتا ہے, میں اس بات کا قائل و فاعل ہوں, خاوند کو نان اور نفقہ دینا چاہیے. اگر عورت مارچ میں دعویٰ یہ ہے کہ ہماری عزتوں کا تحفظ ہمارا میاں نہیں کرتا, میں اس دعوے کی حمایت کرتا ہوں. بھئی میاں سب کو اپنی بیویوں کی عزتوں کا تحفظ کرنا چاہیے. لیکن اگر مطالبہ یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی, تو کل کوئی بندہ کلاشنکوف اٹھا کے اس کے سینے میں 40 گولیوں کا برسٹ فائر کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے اور عدالت اسے پھانسی دے, تو وہ یہ کہہ دے کہ میری کلاشن میری مرضی, میری گولیاں میری مرضی, میرا اسلحہ میری مرضی, میرا ایمونیشن میری مرضی, میرا بارود میری مرضی, میرا ہتھیار میری مرضی. اس کی دلیل ٹھیک ہوگی؟ کون سی دلیلیں ہمیں دیتے پھرتے ہو؟ میرا جسم میری مرضی کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو چاہے کرو. کل راہ جاتے کسی بندے پہ گاڑی چڑھا دو اور وہ مر جائے, کوئی پوچھے کیوں؟ کہ میری گاڑی میری مرضی. ہمارے سیکی میں کہتے ہیں نمو نمت تھا تو جن پہاڑوں لتھا. مجھے اب سندھی کا یہ لفظ تو نہیں آتا کہ میں آپ کو کہتا ہوں. تو میرے بھائیوں, نہ منہ ہے اور نہ موقف ہے, ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑوں سے جن اتر آیا. یار یہ دلیل ہے, اسے دلیل کہتے ہیں. یہ فحاشی اور یعنی کی دعوت ہے. ہماری عورتیں حیادار ہیں, ہماری عورتیں
حیادار ہے اور ہمارے مردوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا مرد اور عورت دو پہیے ہیں، انہیں گاڑی میں ساتھ رکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا پہیے ہیں گاڑی کے نہیں، سائیکل، ایک آگے رہے گا ایک پیچھے رہے گا، ترتیب رکھو گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پر اب کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے۔ بیٹھے تھے تو بندے نے کہا عورت کو بھی برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ میں نے کہا برابر کے حقوق کا مطلب؟ کہا جیسے مرد کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو کیا ضرورت ہے؟ مرد باہر آ کے جاب کرتا ہے، عورت بھی کھلے ماحول میں جاب کرے۔ انہوں نے فرمایا اچھا چلو جواب دوں گا، لیکن ایک کام کر، بڑے عرصے سے لیمو نہیں کھایا، یہ 4 آنے پکڑو، نیچے سے لیمو لیا، ذرا میں کھا لوں پھر جواب دوں گا۔ وہ بھاگتا گیا، ایک لیمو لایا، حضرت نے لیمو پکڑا، اس کے سامنے چھری اٹھائی، وہ دیکھ رہا، پھر لیمو کو مزے سے کاٹا، 2 ٹکڑے کیے، اس پہ نمک لگایا اور بڑے مزے سے مستی میں چوسنے لگے۔ اور وہ سامنے والا سوالی سیکھ کر رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، پھر کھا رہے، پھر اس کے کش لے رہے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی وہ تھوڑا منہ میں پانی آ رہا تھا۔ کہا کیوں؟ لیمو میرا، پیسے میرے، منگایا میں نے، چھری میری، کاٹا میں نے، نمک میں نے لگایا، کھا میں رہا ہوں، تجھے کیا ہوا؟ تیرا کوئی لینا دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے تو کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا ہے، لیکن سامنے لیمو کھایا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے۔ کہا میرے پتر، اگر یوں برابری کے حقوق عورت کے چاہے گا کہ بے پردہ آئے، تو جب بے پردہ گھر سے نکلے گی تو زنا کے دروازے کھلیں گے۔ لیمو کی مثال تمہیں سمجھ نہیں آتی اور کہتے ہیں جی برابری کے حقوق چاہیے۔ میرے دوستوں میں حیران ہو جاتا ہوں، عجیب عورت مارچ کے دعوے ہیں۔ نانا بابا، عورت حیا والی، اس میں جو پلے کارڈ لکھے ہوئے ہیں نا، ذرا ان کو پڑھ لو۔ کوئی عزت دار والد، کوئی عزت دار بھائی، کوئی عزت دار شوہر، کوئی عزت دار بیٹا اپنی خواتین کے لیے چاہے گا؟ کیا لکھا ہوا؟ میں حیران ہو گیا۔ ایک بندے نے اس دن کہا میری بہن چاہتی ہے میں بھی مرد ہوتا، تو صحابی نے پوچھا کہ تو بھی چاہتا ہے عورت ہوتی؟ کہتے جی میں نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا برابر کے حقوق چاہیے نا، بہن چاہتی ہے میں جنڈر چینج کر کے مرد بن جاتی، تو بھی چاہے جنڈر چینج کر کے عورت بن جاتا، پھر دیکھتے کتنے بھی ہنس ہوتے ہیں۔ عجیب معاملے لے کر آئے، تو ان باتوں سے بچے۔ یہ کلمۃ الحق کی ارید بہا الباطل، لفظ اچھا ہے، مطلب برا، ٹھیک ہے؟ یہ شراب کی بوتل، یہ شراب بوتل میں ڈال کے لیبل روح افزا کا ہے۔ اور دوسری بات کہ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق؟ یہ صحیح بخاری ہے، اسی طرح کی ایک کتاب ہے جسے صحیح مسلم کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر فانہ لا نبی بعدی۔ لوگوں، اللہ نبی بھیجتے تھے، وہ نبی بھی ہوتا، سیاستدان بھی ہوتا۔ جب انبیاء دنیا سے جاتے دوسرا نبی آتا تو نبی بھی ہوتا، سیاستدان بھی ہوتا۔ تسوسهم الانبیاء، دوسرا آتا تو اس کے نائب بن کے آتا۔ فإنہ خاتم النبیین، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے خلفاء ہوں گے۔ پتہ چلا نبی کے وارث بھی ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے۔ تعلق ہے ہی مولویوں کا۔ یہ تو مجھ سے سوال نہیں کرنا چاہیے، میرا سوال بنتا ہے۔ کل کوئی بندہ داڑھی منڈا، سر ننگا اور غیر عالم، غیر حافظ، دین سے الجٹو من الڈگر، وہ حضور کے منبر پہ چڑھ کے بیٹھا ہو، آجی میں جمعے کا خطبہ دوں گا، تو ہم پوچھیں گے او بابا تیرا جمعے کے ساتھ کیا واسطہ؟ اور منبر سے تیرا لینا دینا کیا ہے؟ یہ نبی کی وراثت ہے، علماء کا حق ہے۔ کہو گے نہیں کہو گے؟ پڑھو گے اس کے پیچھے نماز؟ یار بولتے نہیں ہو، پڑھو گے؟ سب بولے ہو۔ نکاح کا خطبہ اور کلین شیو کہہ دے آج میں نکاح پڑھاتا ہوں، پڑھوا لو گے بچی کا نکاح؟ جس کی اپنی داڑھی نہیں ہوگی نا وہ بھی نہیں پڑھوا، صبح اس سے میں کیوں پڑھوا؟ جس کی نہیں ہوگی نا وہ بھی کہے گا تیرا کام نہیں ہے، بابا تو ادھر بیٹھ، چھوارے بانٹ کر کے مٹھائی بانٹ، تیرا کام ہے۔ کل تراویحوں کا وقت ہو اور ایک جنٹل مین اٹھ کے آئے
اور وہ آ کے کہے جی اللہ اکبر میں تراویح پڑھاتا ہوں، 20 رکعت تو دور 1 رکعت پڑھ لو گے؟ کیوں؟ یہ نبی کا وارث ہے، نبی کی وراثت ہے مصلی۔ میرے بھائی جیسے مصلی نبی کی وراثت، جیسے منبر نبی کی وراثت، جیسے امامت و خطابت نبی کی وراثت، ویسی سیاست نبی کی وراثت۔ حق تھا تم دنیا دار کو کہتے ہو تیرا کیا کام ہے ادھر علماء کو آنے دے، تیرا کیا واسطہ؟ آپ نے الٹا کام شروع کر کے علماء کو کہا جی تیرا کیا واسطہ؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی کی گھر میں ڈاکہ پڑ جائے نا اور ڈاکو اس سے مال کھینچ کے جا رہے ہو اور یہ کھینچنا شروع کر دے تو ایک بندہ جسے پتہ نہ ہو وہ مالک کے مکان کو کہے بھائی دوسرے کا مال کیوں کھینچ رہا ہے، لڑائی کیوں کر رہا ہے، چھوڑ دے امن سے بھائی کو مال لے جانے دے۔ وہ کہے گا عقل کو اپڈیٹ کر، اوے بے وقوف، اوے پاگل، اوے اسٹوپڈ، تجھے پتہ نہیں ہے میں مال کا مالک ہوں، وہ چور ہے، وہ کھینچ کے جا رہا۔ اچھا یہ بھی یوں مال ہے، وراثت علماء کی ہے، انبیاء کی نبوت کی وراثت میں ہے، میراث ہے۔ یہ مولوی کہتے تھے تیرا کیا کام ہی مولویوں کام ہی علماء کا ہے، ایسے کام نہیں بنتا۔ اور میں جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب مولوی اسمبلی میں موجود ہو نا تو دشمن کتنا مرعوب ہوتا ہے۔ یہ 2018 کے الیکشن میں وہ جو مرزا مسرور قادیانیوں کا نائب لندن میں بیٹھا کانپ رہا تھا تو مولوی کے نام سے کانپ رہا۔ آپ نے نہیں سنی اس کی سٹیٹمنٹ؟ وہ کہہ رہا تھا سیاستدان باقی سارا زور لگا لے، جب تک یہ مولوی اسمبلی میں ہے نا ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں مرزے کی ناپاک نسل مولوی اسمبلی میں ہو یا اسمبلی سے باہر تیری دال پھر بھی نہیں گلنے والی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، قادیان کتنتے، چکو قادیان جو یارا، چکو قادیان جو یارا، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ سوالات کی پوری کتاب آئی ہوئی ہے، میں جس عنوان پہ بات کر رہا ہوں اس عنوان پہ آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا، باقی آپ کتابیں لکھ کے بھیجیں گے تو علماء سے پوچھ لیں۔ تو میرے دوستو میں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے، توجہ رکھنا میرے دوستو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ، دین کی بنیاد پہ لاؤ، دین کے دائرے میں لاؤ۔ خدا کی قسم تمہیں تمہارے اللہ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے تمہاری اولادیں تمہیں بتائیں گے، تمہارے گھر کے ماحول بدلیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ آخری گزارش، آج ہر انسان کی جیب میں یہ مصیبت یا نعمت موجود ہے، یا مصیبت ہے یا نعمت ہے۔ اگر اس کا استعمال ٹھیک ہے نعمت ہے، استعمال غلط ہے تو مصیبت ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات کر کے اپنی چیپٹر کو کلوز کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں کا اس پر صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ یاسین کے 4 پارے میں پارہ نمبر 23 میں 4 رکوع میں رب فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت میں ہاتھ بولے گا۔ آج دنیا میں بھی بول رہا ہے، یہ موبائل ہے نا، ہم نے اس کو یوں پکڑا فنگر پرنٹ لگا اور اوپن ہو گیا، یہ ہاتھ نہیں بولا، پتہ نہیں آخرت میں کیسے بولے گا۔ آج ہمارا ہاتھ صحیح استعمال ہو رہا ہے، موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، گوگل پہ، tune.pk پہ، سوشل میڈیا پہ، تو پھر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور غلط استعمال ہو رہا ہے تو فکر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت ثوبان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت میں ایک شخص آئے گا رب العزت کی دربار میں، وہ اپنے سر پہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں اٹھا کے لائے گا، اس کی نیکیوں کو یوں ختم کر دیا جائے گا۔ وجہ کا مجمع میں لوگوں کے آگے تو نیک بنتا تھا، جب تنہائی میں جاتا تھا رب کو ناراض کرنے والے کام کرتا تھا، اس میں بڑا حصہ اس موبائل کا۔ ہم اس پہ غور کریں، میں کسی پہ شک نہیں کر رہا، ہم اس پر غور کر لیں میرے دوستوں، اور دینی باتوں اہل حق کی باتوں کو اس پہ سنیں، اس کو آگے چلائیں۔ سوشل میڈیا پر اہل حق کا تحفظ کریں اور اہل حق کے شیر بنیں، اہل باطل کو لے کر آگے نہ چلیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اذا لم تکن اسدا لاہل الحق فلا تکن کلبا لاہل الباطل، کہ امت کے نوجوان
خواب بیدا اپنے خواب سے اٹھ. اگر اہل حق کا شیر نہیں بن سکتا تو اہل کفر کا کتا بھی نہ بن. اپنے پیکیجز کو، اپنی آئیڈیز کو، اپنے موبائل کو، اپنے ٹائم کو، اپنی تک کو دو. محنت، لگن، کوشش اور ہمت و سخت کو اس پر استعمال غلط لوگوں کے لیے نہ کرو، دینداروں کے لیے کرو. یہ میری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی ہے. آپ فیس بک پہ لکھے مفتی عبدالواحد قریشی، آپ کو ہمارا چینل ملے گا. 1 ملین فالوورز ملے گے. میری عمر میں آپ کو 1 ملین فالوورز آل حق میں مل جائے، آپ لے لیں. دین کی ہمارے بازو بنیے، اس کو لے کر آپ آگے چلیے. یوٹیوب پہ لکھیے یوں لے کر، اہل حق کے سارے پیجز ہیں، اس کو لے کر آپ آگے چلیں. احناف میڈیا سروسز کے نام سے ہمارے استاد ذل مکرم کی علوم کی روشنی میں باتیں اور پیجز موجود ہیں، ان کو لے کر آگے چلیے. اور اسی طرح اہل حق کے تمام پیجز، جمعیت علماء اسلام کے نام سے آفیشل پیج موجود ہے. سیاست میں اگر آپ کو عمل دخل ہے اس کو دیکھیے اور اہل حق کو لے کر آگے چلیے، تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت. اور اگر ہم اہل حق کو لے کر آگے نہیں چلے تو اللہ پاک اس بدبختی سے بچائے اور اللہ ہمیں سعادت مندی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے میرے مولا اس پروگرام کو قبول فرما. اے اللہ جن بچیوں نے پڑھا ان کا پڑھنا قبول فرما، جن اساتذہ نے پڑھا ان کا پڑھانا قبول فرما، جن معاونین نے پڑھایا ان کا پڑھوانا قبول فرما، جن والدین نے معاملات کو اچھا رکھا ان کا معاملہ قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جتنے دوست بیٹھے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہمارے دلوں کے جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. بے نکاحوں کو حق والے جوڑ والے خیر والے رشتے عطا فرما. جن کے نکاح ہو چکے انہیں اولاد عطا فرما. بچیوں بچوں کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ ان کی ازواج ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. تبلیغی جماعت کی چپے چپے پر نصرت فرما. اے اللہ علماء حق کا مدد اور تعاون کا معاملہ پورا فرما. اے میرے مولا مدارس مساجد کی حفاظت فرما. خانقاہوں میں بیٹھنے والے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ سیاست کے میدان میں چلنے والے علماء کے اے اللہ معاملات کو درست فرما. ان کی ہر شرور سے حفاظت فرما. فتن کی فتنے سے بچا. سازشی کی سازش سے بچا. حاسدین کی حسد سے بچا. ساحرین کے سحر سے بچا. اے میرے مولا ناظرین کی نظر بد سے محفوظ فرما. اے میرے مولا حضور پاک علیہ السلام نے جتنی خیریں مانگی ہیں ہمیں اور امت کو عطا فرما. جن شرور سے فتن سے فساد سے پناہ مانگی ہے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سلام اس لیے کیا ہے سری جماعت کا گزارش ہے مانی جو انتظام میرا بہت لمبا سفر ہے، آپ مسافے میں مجھے نہ چھوڑیں. سلام ہو گیا ہے. جزاک اللہ. میرا 18 گھنٹے کا مسلسل صلات کا سفر ہے اور میں نے پہنچنا ہے. جزاک اللہ. جماعت کے دوستوں کی گزارش ہے مانی ہلائن. جب مانی تمام گھنی آئے سری جماعت کی گزارش ہے تو وین مانی کھائی پہنچن. مہربانی کرے پانچ جگہن تے وہی تجوید الفرقان جا جے طالب علم ان کی گزارش ہے تو سبین دوستوں کے مانی کھرائیں ائی پانا میں مانی بعد میں کھائیں ائی سری جماعت کے مانی کھرائیں. مدرسہ تجوید الفرقان جا طالب علم کی گزارش ہے تو ساتھن کے مانی کھرائیں. سائیں قاری عبدالقیوم کے نازلِ امیر جے فرزن محترم قاری عبدالسمیع چنا وٹ رومال عطر ऐं जमे जूं डायरियूं मौजूद आहिनि जे दोस्त खे वठी ॾियनि उतां वठनि. मानी खणण वारनि दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे थोरो अॻिते मानी खणी अचनि. स्टेज वारे पासे दोस्त मानी खणी अचनि. जमा सदूर की गुज़ारिश आहे त भाई राना अख्तर